अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद शुएब अशरफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी लॉयर्स यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। आज मैं आपसे उन सज़ाओं के बारे में बात करूंगा जो पाकिस्तान में राइजुल वक्त हैं और पाकिस्तान में जो मुल्ज़मान हैं उनको उनके किए जाने वाले जराइम की सूरत में दी जाती हैं। जो रेलेवेंट लॉ है वो है दी पाकिस्तान पिनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान। उसकी जो दफ़ा 53 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो इन सज़ाओं को डील करती है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि ये कौन सी सज़ाएं हैं, क्या ये इस्लामिक सज़ाएं हैं या गैर इस्लामी हैं। ये तमाम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी यानी पाकिस्तान पिनल कोड की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें जो सबसे पहली सज़ा दी गई है वो है किसास। किसास एक प्योरली इस्लामिक पनिशमेंट है जो कि अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो अदले का बदला। इस्लाम कहता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को बिला वजह कोई भी हर्ट पहुंचाता है, कोई भी तकलीफ़ पहुंचाता है जो कि काबिल सज़ा है, तो उसे जो सज़ा दी जाएगी वो किसास दी जाएगी। अब किसास क्या है? मतलब एक शख्स किसी दूसरे शख्स की दूसरे शख्स को उसकी आँख से महरूम कर देता है, तो किसास जो है अदले का बदला, तो वो महरूम कर देने वाले शख्स को उसकी आँख से वो मुतासर शख्स महरूम कर सकता है। यानी आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और जो है ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। वो कैसे? अगर एक शख्स किसी दीगर शख्स को बिला वजह कत्ल कर देता है और उसे किसास की सज़ा सुना दी जाती है, तो उस सूरत में वो जो मकतूल है उसके जो लवाहकीन हैं, उसके जो वली है, उसके पास हक है कि वो उस कातिल को उसी तरह से कत्ल करे जिस तरह से उसने उसके जो है मकतूल को कत्ल किया था। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की बाजू तोड़ देता है, उसकी हड्डी तोड़ देता है, किस तरह? डंडे की मदद से, तो उस सूरत में वो जो मुतासरा शख्स है, अगर उसे कहा जाए कि आप इससे किसास ले लें, तो वो उसी तरह से, उसी मैनर में जिस तरह उसने डंडे की मदद से उसकी जो है बाजू तोड़ दिया था, उसकी हड्डी तोड़ दी थी, उसकी बाजू की हड्डी तोड़ दी जाएगी। अगर कोई शख्स ईंट के ज़रिए किसी दूसरे शख्स का सर फाड़ देता है और वो मुतासरा शख्स कहता है कि मैंने तो इसका किसास लेना है, मैंने इसका बदला लेना है, तो वो मुतासरा शख्स को कहा जाएगा कि जिस तरह ईंट की मदद से इसने आपका जो है सर फाड़ा था, आप भी इसका ईंट की मदद से सर फाड़ सकते हैं। ये प्योर इस्लामिक सज़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो दूसरी सज़ा है वो है दियत। दियत अरबी का लफ्ज़ है। अगर इसे मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो इंग्लिश में इसे कंपनसेशन कहा जाता है और उर्दू में इसे मुआवजा कहा जाता है। दियत किसी भी मकतूल शख्स के लवाहकीन को अदा किया जाने वाला मुआवजा है। दियत की वैल्यू कितनी होती है, दियत की रकम कितनी होती है, दियत की मिकदार कितनी होती है? तो पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक जो दियत की मिकदार रखी गई है वो है 30,630 ग्राम चांदी की कीमत। ये हर साल जब मालियाती साल शुरू होता है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इसकी जो मिकदार है, इसकी जो कीमत है वो मुकर्रर करती है। अब साल 2019-20 के लिए जो गवर्नमेंट ने इसकी कीमत का तयन किया हुआ है वो तकरीबन 23,02,000 समथिंग है। यानी 23 लाख रुपए अदा किए जाएंगे अगर कोई शख्स बिला वजह किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको वाज़ेह करता जाऊँ कि इस्लाम ने पहली सज़ा तो किसास दी
لیکن ساتھ میں اسلام نے دوسری سزا دیت بھی رکھی۔ دیت ہے کوئی لین دین کا معاملہ، اسلام کہتا ہے کہ لین دین کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے جو وارثان ہیں اس میں 2 معصوم بچے ہیں، بیوہ ہے، اس صورت میں مقتول کے جو وارثان ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ قصاص لے لو اور وہ قاتل کو قتل کر دیں، تو اس صورت میں انہیں تو کچھ حاصل وصول نہ ہوا، بلکہ وہ تو جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، اس بے رحم بے حس زمانے کے جو ہے پاس وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہیں جس طرح سے چاہے ذلیل کیا جائے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس سے دیت لے لی جائے۔ جب دیت لے لی جائے گی، جو پاکستانی جو رقم ہے آج کل تقریباً 23 لاکھ روپے ہے، تو اس سے کم از کم جو ہے وہ جو مقتول کے وارثان ہیں، جو لواحقین ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی۔ یہ بھی ایک پیور اسلامک سزا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، قاتل کو تو سزا مل گئی، لیکن جو مقتول کے لواحقین تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ مل گئی۔ اب اس میں یہاں پہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے یا کچھ بھی، میں نے ایک اوپینین دی اور جو وزڈم تھا اسلام کا اسے میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ نمبر 3 پہ اگر ہم بات کریں تو نمبر 3 پہ جو سزا ہے وہ ہے عرش۔ عرش بھی ایک کمپنسیشن ہے، ایک معاوضہ ہے متاثرہ شخص کے لیے۔ اگر اسے بلا وجہ جو ہے ہرٹ کیا جاتا ہے، اسے مجروح کیا جاتا ہے، اسے چوٹ پہنچائی جاتی ہے، تو اسلام نے ایک یہ عرش کی سزا بھی رکھی ہے کہ اس شخص کو اس کا معاوضہ دیا جائے جو اسے چوٹ لگائی گئی ہے، جو اسے چوٹ پہنچائی گئی ہے۔ جو عرش ہے، عرش کی مقدار کیا ہوگی؟ عرش جو ہے مختلف قسم کی جو ہرٹس ہیں، جو چوٹیں ہیں، ان کے بدلے میں دیا جاتا ہے، جن میں ایسا بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ ضائع کر دی گئی ہے یا اسے آنکھ سے محروم کر دیا گیا ہے، تو دوسرے جو ہے ملزم فریق ہے اسے جناب والا عرش کی سزا دی جائے گی۔ عرش کی مقدار کیا ہوگی؟ تو مختلف ہارٹس کی صورت میں جو ہے قانون نے جو عرش کی مقدار مقرر کی ہے وہ مختلف ہے۔ اب عرش جو ہے وہ ہمیشہ دیت سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، مطلب عرش آلویز کیلکولیٹڈ بائی دیت، مطلب ایک شخص کو اس کی آنکھ سے محروم کر دیا گیا ہے تو وہ کہا جائے گا کہ اسے عرش دیا جائے گا، جو کہ کیا ہوگا؟ فلاں % آف دیت ہوگا، یعنی 10% آف دیت ہوگا یا 20% آف دیت ہوگا۔ تو جو عرش ہوگا وہ ہمیشہ کا ہمیشہ جو ہے دیت سے کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور وہ ہرٹ کی صورت میں جو ہے وہ متاثرہ فریق کو دیا جائے گا۔ عرش کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ضمان۔ ضمان بھی ایک قسم کا معاوضہ ہے۔ ضمان کی جو ڈٹرمینیشن ہے، جو ضمان کی مقدار ہے، اس کی جو ہے وہ اسے کورٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ وہ یہ بھی مختلف قسم کی ہارٹس کی صورت میں ہی جو ہے متاثرہ فریق کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو تینوں پریویسلی میں نے جو آپ سے پنشمنٹس جو ہے بیان کی ہیں، جیسے دیت ہے، عرش ہے یا ضمان ہے، یہ تینوں کی تینوں معاوضہ ہے متاثرہ فریق کے لیے یا متاثرہ فریق کے لواحقین کے لیے۔ یہ تینوں پیور اسلامک سزائیں ہیں، اور اگر کوئی شخص دیت ادا نہیں کرتا، تو عرش ادا نہیں کرتا، ضمان ادا نہیں کرتا، تو گورنمنٹ کے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس دیت، عرش یا ضمان کو جو ہے معاف کر دے، بلکہ وہ جو ملزم فریق ہے جب تک ادا نہیں کرے گا وہ جیل میں رکھا جائے گا، اسے جیل میں ہی پابند سلاسل رکھا جائے گا۔ اب اگر اس سے آگے ہم چلیں اور 5ویں جو قسم ہے سزا کی اسے ہم دیکھیں تو وہ ہے تعزیر۔ تعزیر بھی ایک اسلامک سزا ہے، مطلب اگر کوئی شخص قصاص نہیں لینا چاہتا یا کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ قصاص ہو نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معاوضہ تو چاہیے ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں اس شخص کو سزا دی جا سکتی ہے جو ہے بصورت
قید ہوگی، جو اس قسم کی قید ہوگی اسے تعزیر کہا جائے گا۔ یہ کم ٹائم کے لیے بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ٹائم کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اپ ٹو کورٹ ہے کہ کورٹ اسے بطور تعزیر کتنی سزا دیتی ہے، کیونکہ ہر جرم کی جو ہے مختلف سزا ہوگی۔ اب قتل جیسے ہینیس جو اوفینسز ہیں، ہینیس جرائم ہیں، ان کی سزا زیادہ ہو سکتی ہے، اور کسی کا سر پھاڑ دینا یا کسی کا دانت توڑ دینا یا کسی کے بازو پہ چوٹ لگا دینا، اس کی سزا کم بھی ہو سکتی ہے۔ تعزیر کے بعد اب ہم آتے ہیں اسٹیچوٹری پروویژنز ہیں جو قانون نے جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہیں سزائیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ تعزیر کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ڈیتھ یعنی سزائے موت۔ اب سزائے موت جو ہے وہ ایک اسلامک نہیں بلکہ اسٹیچوٹری جو ہے وہ پنشمنٹ ہے، اگر اسے ہم ڈیتھ کہیں گے، سزائے موت کہیں گے۔ اب دیکھیں قصاص میں بھی اس شخص کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ سزائے موت نہیں تھی۔ سزائے موت جیسے کہ یہ مختلف جرائم میں دی جاتی ہے، جیسے کہ ڈکیٹی ود مرڈر ہے، اگر ڈکیٹی کے دوران کوئی مرڈر کر دیتا ہے تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اگر کوئی ہائی جیکنگ جیسے جرائم میں ملوث ہوتا ہے تو اسے بھی سزائے موت دی جائے گی۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے بھی سزائے موت دی جائے گی، اور اگر کوئی منشیات کی ترسیل کرتا ہے ایک مقدار سے زائد تو اسے بھی جو ہے سزائے موت دی جائے گی۔ سزائے موت کے بعد جو ہے اگلی سزا جو ہے وہ ہے امپریزنمنٹ فار لائف، یعنی جسے عمر قید کہا جاتا ہے۔ عمر قید کن جرائم میں؟ مختلف جرائم جو ہیں ان کی سزا کے طور پر ایک جو ملزم فریق ہے اسے جو ہے عمر قید دی جا سکتی ہے۔ عمر قید کے بعد جو ہے امپریزنمنٹ، صرف قید کی بات کریں، جو قید ہے قید دی جا سکتی ہے جو عمر قید کے علاوہ ہو، جیسے 14 سال ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، 5 سال ہے یا 7 سال ہے۔ اب جو قید ہے، قید کی اگر میں آگے کائنڈز بیان کروں تو وہ بھی 2 طرح کی ہیں، جس میں ایک سمپل امپریزنمنٹ ہے جسے قید عام کہا جاتا ہے۔ صرف اس شخص کو جو ہے جیل میں قید کیا جائے گا فار دا اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ جو بھی کورٹ ڈٹرمن کرے گی۔ اب ایک جو دوسری امپریزنمنٹ کی کائنڈ ہے وہ ہے ریگریس امپریزنمنٹ، جسے قید بامشقت کہا جاتا ہے۔ جیسے کچھ جرائم ہیں ان میں جو ان کی سزا ہے وہ سزا عام نہیں ہے بلکہ قید بامشقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو 10 سال قید دی جائے گی بامشقت۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جیل کے اندر اس شخص سے کام کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے بڑی جیلز ہیں پاکستان میں، سینٹرل جیلز ہیں، ان میں کارخانے موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کارخانوں میں کام کروایا جا سکتا ہے۔ جیل کے کچھ جانور ہوتے ہیں، جانوروں کا کام کروایا جا سکتا ہے۔ جیل میں کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو اس کنسٹرکشن کا کام کروایا جا سکتا ہے۔ جیل میں ہمہ قسم کام جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام قیدی ہی کرتے ہیں، تو وہ قید بامشقت والے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 9ویں کائنڈ ہے وہ ہے فارفیچر آف پراپرٹی، یعنی جو پراپرٹی ہے اس کی ضبطگی۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جو اگر کوئی ملزم کرتا ہے تو اس میں اسے سزا کے طور پر اس کی پراپرٹی سے محروم کیا جا سکتا ہے، اس کی پراپرٹی کو فورفیچ کیا جا سکتا ہے، یعنی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے تو اس صورت میں اس شخص کو جو ہے سزا کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو جائیداد ہے اسے بھی ضبط کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ضبطگی ہوگی یہ ان فیور آف اسٹیٹ ہوگی، یعنی وہ جو جائیداد ضبط کی جائے گی وہ جو کنٹری ہے، وہ جو اسٹیٹ ہے اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ اب اگر لاسٹ اور فائنل میں سزا کی بات کروں تو وہ ہے فائن۔ بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس میں جو قانون نے سزا ہے وہ
फ़ाइन मुकर्रर की है, उस सूरत में उन जराइम में अगर अदालत किसी शख्स को जो है कैद की सज़ा भी सुनाती है और साथ में फ़ाइन भी की सज़ा भी सुनाती है, तो जो है कि ये इसे 10 साल कैद और साथ में 1 लाख रुपए जो है वो फ़ाइन किया जाता है। तो ये जो फ़ाइन है ये भी जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगा, ये जो है गवर्नमेंट को अदा किया जाएगा, ना कि ये किसी दीगर शख्स को अदा किया जाएगा। ये 10 किस्म की सज़ाएं हैं जो पाकिस्तान में राइजुल वक्त हैं। कोई भी शख्स अगर अपना केस भरपूर तरीके से साबित करता है तो वो उसे कोर्ट जो है मैक्सिमम पनिश करती है, और इन 10 में से कोई भी सज़ा जो कोर्ट जो है मुनासिब समझती है वो उस मुल्ज़म फरीक को दे सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी फिर आपसे यही गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और आपके पास अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल इस टॉपिक से मुतल्लिक है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त दिए गए फ़ोन नंबर के ज़रिए या कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी भरपूर तरीके से उस पर रहनुमाई कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।